بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ معدہ خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لہسن کھائیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ سوتے وقت ایک گلاس پانی نیم گرم کر کے پی لو، معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ ناظرین، چینی کی ڈبی میں ایک عدد لونگ ڈال دو، چیونٹیاں نہیں آئیں گی۔ جو روزانہ سیب کا رس پیتا ہے اس کی جلد پھٹتی نہیں۔ ناظرین، اگر ہڈیوں یا ٹانگوں میں درد کی پرابلم ہو تو پیاز کے پانی سے جوڑوں اور ٹانگوں کی مالش کرو، درد ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں کو پیروں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ ادرک والا پانی روزانہ پینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، جس گھر میں چوہے زیادہ ہوں وہاں کالے یرقان کی بیماری زیادہ آتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آتی ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے والے کا رزق بڑھتا ہے۔ ناظرین، استغفار کا ورد کریں، کھوئی ہوئی شے کچھ ہی دیر میں واپس مل جائے گی۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانا خوبصورتی کے اندر کمی لاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن روزانہ چبا لیا کرو۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل چائے پینا انسان کی نیند کو متاثر کرتا ہے، اور رات کے وقت چائے پینے سے سر کے درد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیزابیت سے بچنا ہے تو جب بھی کھانا کھائیں بھوک باقی رکھ کر کھائیں۔ بستر کے سرہانے کو اونچا رکھ کر سونے سے بد ہضمی نہیں ہوتی۔ کچا انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ ناظرین، گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اگر دماغ کو صحت مند اور توانا رکھنا ہے تو گھر میں پالتو جانور رکھیں۔ ناظرین، دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھا لیا کرو۔ گردن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پی لینے سے پیٹ میں کیڑے جنم نہیں لیتے اور پیٹ ہمیشہ کے لیے صاف رہتا ہے۔ جو روزانہ ایک گلاس گنے کا رس پی لیتا ہے اس کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ ناظرین، واش روم میں بدبو پھیل جائے تو واش روم کی بدبو دور کرنے کے لیے موم بتی جلائیں، کچھ ہی دیر میں بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھیرا روزانہ کھانے کی عادت اپناؤ، مختلف بیماریوں سے بچے رہو گے اور جلد بھی تر و تازہ رہے گی۔ چہرے سے داغ دھبے اور دانے بھی دور ہو جائیں گے۔ سونف اور زیرے کو بھون کر کھانے کے بعد صرف 1 چمچ کھا لو، کھانا فوری ہضم ہو جائے گا اور اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری پیدا ہوتی ہے، اور ویسے چاولوں کا استعمال کیا جائے تو یہ معدے کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہو یا درد ہو تو عرق گلاب ہفتے میں 3 دن آنکھوں میں ڈالا کرو، اور اگر ہو سکے تو خالص شہد بھی آنکھوں میں ڈالا کرو۔ شہد سے آنکھوں میں تکلیف ہو سکتی ہے لیکن اس سے جلن ختم ہوتی ہے اور آنکھوں میں نکھار آتا ہے۔ پتے میں پتھری ہو جائے تو گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پینے سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے پتھری بالکل ختم ہوتی ہے یا آہستہ آہستہ ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ اگر بچے کا ذہن کمزور ہو تو اس کو بادام اور خسخاس کی پھکی بنا کر کھلا دیجیے، بچے کا ذہن تیز ہو جائے گا۔ ناظرین، گرمی میں بند جوتے بالکل استعمال مت کریں ورنہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پاؤں اگر ہیٹ پکڑ لیں
تو پورا انسانی جسم بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھایا کرو۔ شہد کھانے سے بدن میں چستی آتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلا دیا کرو، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اور اگر بوڑھے لوگ بھی ہڈیوں کی کمزوری میں مبتلا ہوں تو روزانہ نہار منہ 2 کیلے کھا لیا کریں۔ ناظرین، خشک روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماری لگ سکتی ہے۔ پرانی روٹی کھانے سے معدے میں درد ہو سکتا ہے، اور بالکل تازی گرم گرم روٹی کھانے سے دانت کمزور ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبایا کرو۔ نہانے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو اور سبزیاں زیادہ کھایا کرو۔ ناظرین، شام کے وقت مولی کھانے سے سر میں درد شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے جسم میں گیس بنتی ہے جو کہ سر درد کا باعث بنتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت مضبوط اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دانتوں میں کیڑا بھی نہیں لگتا۔ مکئی، جوار، باجرہ اور کالا چنا برابر پیس کر روٹی بنا کر کھائیں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جسم کی کمزوری اور جوڑوں کا درد، سانس پھولنا، تمام امراض بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک کھانے کا چمچ زیرہ لے، 1 گلاس پانی کا لے، اور رات کو زیرے کو پانی میں بھگو کر رکھ لیں۔ صبح ہوتے ہی چھان کر پی لے، جس سے چربی میں تیزی سے کمی واقع ہوگی اور آپ کا وزن بھی تیزی سے کم ہوگا۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد رہتا ہے تو ان کے ناف میں گرم ہینگ لگائیں، اس سے ان کے معدے کا درد چلا جائے گا۔ ناظرین، دودھ کے ساتھ آملہ کھانے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ اسے صبح کے وقت استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وائٹننگ فیس واش کا زیادہ استعمال جلد کو پتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے ادرک کھایا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ چلنے سے قبل کھجور کھا لیا کرو، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ ناظرین، ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی، کینسر کا خطرہ نہیں رہتا۔ ناظرین، بانس کا مربع دن میں 3 وقت 100 گرام کھایا جائے تو 40 جسمانی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاز کا رس لے کر بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لے۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے 1 لیموں چھڑک کر دیگر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہار منہ کھا لے۔ 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیں۔ انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ اگر منہ پک جائے یا منہ میں چھالے ہو جائیں اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپکپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کریں یا چوتھائی کر دیں اور روزانہ بعد نماز فجر ننگے پاؤں شبنم آلود گھاس پر ٹہلا کریں، انشاءاللہ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ ہی عرصہ میں دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی۔ دماغی کام کرنے والے کے لیے لاجواب ہے اور آنکھوں کی بینائی کے لیے آب حیات کی مانند ہے۔ سدا جوانی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو بنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چٹانگ کے ساتھ میں دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ ناظرین، ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے، معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے، جسم کی سوجن کو دور کرتی ہے۔ ناخنوں کی میل صاف کرنے کا بہترین طریقہ۔ ناخنوں میں میل جم گئی ہے
اور آپ کو صاف کرنے میں بہت ہی مشکل ہو رہی ہے تو اس ٹوٹکے کو آزمائیے۔ دانت صاف کرنے والے برش پر تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا کر اپنے ناخنوں کو ملیے۔ اس سے بہت ہی جلد آپ کے ناخن چمکدار ہو جائیں گے اور ساری میل نکل جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔